الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دین اسلام میں تمام نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ جو بھی عمل ہو، خواہ وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا حج اور عمرہ کی شکل میں ہو، یا اسی طرح سے شہید کا جو مرتبہ ہے اس کو پانے کے لیے بھی گویا کہ ہر عمل کا دار و مدار جو ہے اس کا عقیدہ توحید پر انحصار ہے۔ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کا فہم اور شعور حاصل کرنا چاہیے، اور یہ لازمی طور پر جان لینا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید درست ہے اور بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا کہ نہیں، اس لیے کہ نجات کا سارا انحصار عقیدہ توحید کی درستگی ہی پر موقوف ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اچھے سے اچھا عمل بھی بیکار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اعمال ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی عبادت جو ہے اس کو بجا لانا، یعنی اس میں توحید ربوبیت، الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات، اور اسی طرح دین حنیف جو ہے یعنی صرف اللہ کی طرف ہو جانا، ایمان کے صحیح ہونے کی جو ہے یہ شرط اولین ہے۔ اس توحید کا بالمقابل جو ہے اور مخالف یہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے۔ کبیرہ گناہوں کا سردار جو گناہ ہے وہ شرک ہے، کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اللہ کا شریک بنائے، اور یہ ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 72 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرک جو ہے یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اور اسی طرح سے نیت کا خالص ہونا کسی بھی عمل کے صحیح ہونے اور مقبول ہونے کی شرط اولین ہے، جس کے بالمقابل اور مخالف ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یعنی جس عمل میں ریاکاری اور دکھلاوا پایا جائے گا وہ عمل ضائع اور باطل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے۔ تو اس کے متعلق بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو آدمی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے بس وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے، یعنی جس کا ایمان درست ہے اور جس کی نیت خالص ہے اور خالص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ لڑتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہے اللہ کے نبی فلاں شہید ہے، فلاں آدمی شہید ہے، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی پر سے گزرے اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، ایک چادر جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذهب فنادی فی الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون، کہ اے عمر جا کر لوگوں میں یہ اعلان کر دو، ان کو پکار کر کہہ دو کہ خبردار ہو جاؤ کہ جنت میں وہی جائیں گے جو ایماندار ہیں، یعنی جس کا ایمان درست ہوگا، جس کی توحید درست ہوگی، جو شرک کی امیزش سے بری ہوگا، ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کے حقدار ہیں۔ ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر جہاں پر دیگر اعمال کی بڑی فضیلت ہے، وہاں پر شہادت ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بے تحاشا فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ حقیقت میں یہ منصب یقیناً ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کو شریعت نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مختلف لوگوں کو شہید قرار دیا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شہید کا کسی کے اوپر تعین جب کریں تو ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے راز جانتے ہیں، اس لیے شہید کے ساتھ انشاءاللہ بولنا چاہیے۔
شہداء کی مختلف اقسام ہیں۔ میدان جہاد میں قتل کیا گیا شخص جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، فرمایا المقتول فی سبیل اللہ شہید، اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل کیا گیا شخص شہید ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وفات پانے والا آدمی جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو شخص اللہ کی راہ میں وفات پا جائے وہ شہید ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ ہے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے، اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے؟ تو آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید ہوگے اور جس نے تمہیں قتل کیا ہے وہ دوزخی ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری میں مرنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا المبتون شہید، صحیح بخاری کے اندر کہ پیٹ کی بیماری یعنی حیضہ وغیرہ سے مرنے والا شہید ہے۔ اسی طرح طاعون کی بیماری ہے یا اسی طرح کی اور وبائیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان سے اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے المطعون شہید، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث میں فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ اور اسی طرح شہید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنی سواری سے گر جائے اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی سواری سے گر کر مر جائے وہ شہید ہے۔ اسی طرح نمونیا جس میں جو آدمی مبتلا ہو جائے نمونیا میں مرنے والا وہ بھی شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے صاحب ذات الجنب شہید، نمونیا میں مرنے والا آدمی شہید ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے فرمایا جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون دمہ فہو شہید، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے۔ اسی طرح ڈوب کر مرنے والا جو آدمی ہے الغارق شہید، فرمایا ڈوب کر مرنے والا آدمی شہید ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح کوئی کسی چیز کے نیچے دب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا الذی یموت تحت الہدم شہید، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ عمارت یا کسی چیز کے نیچے آ کر دب کر مرنے والا آدمی شہید ہے۔ اسی طرح جل کر مرنے والا آدمی وہ بھی شہید ہوتا ہے بشرط یہ کہ ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر وہ زندہ تھا۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب الحریق شہید، جل کر مرنے والا آدمی شہید ہے۔ اور اسی طرح درد زا میں مرنے والی عورت یعنی جو عورت بچہ جننے کی تکلیف میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر فرمایا گیا کہ جو شخص ظلم سے بچنے میں مارا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مظلمتہ فہو شہید، جو شخص ظلم سے بچنے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میدان جہاد میں دشمن کے ہتھیار سے قتل ہونے کے علاوہ باقی سب شہادتیں جو ہیں وہ کم درجے کی ہیں، ان کے احکام بھی ان شہیدوں کے سے نہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں جہاد میں شہید ہوں، اس لیے انہیں غسل اور کفن کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ محترم حضرات، آئیے آج ہم بھی اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا موجود ہے صحیح بخاری کتاب فضائل مدینہ کے اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرما لی، اور ان کو ابو لولو مجوسی نے شہید کیا اور نبی علیہ السلام کے پہلو میں آپ دفن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔